بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انٹرمیڈیٹ سال اول کی نظم نمبر 8 خطاب با جوانان اسلام، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، تمدن آفریں خلاق کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، مآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشمے زلیخارا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1938 میں ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد یورپ گئے۔ اردو کے عظیم شعراء میں سے ہیں اور فلسفی شاعر کی حیثیت سے اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں اعلیٰ شاعری کی، ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کے نغمہ خواں اور خوش آئند مستقبل کے پیغام بر ہیں۔ فن کی سطح پر اردو شاعری کو بالکل نئے لہجوں، آوازوں اور مثالوں سے مالا مال کیا۔ خطاب با جوانان اسلام ایک قطعہ ہے جو بعض دوسرے قطعات اور دیگر اشعار کے ساتھ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھا گیا۔ یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں سبیبیہ ہال کے عین سامنے منعقد ہوا تھا۔ علامہ اقبال انجمن کے جلسوں کے لیے خاص طور پر نظمیں لکھتے تھے، مگر اس جلسے کے لیے آپ نے کوئی خاص نظم نہ لکھی تھی۔ جلسے کے آخری وقت میں انجمن کے کارکنوں کی طرف سے شدید اصرار ہونے لگا کہ حضرت علامہ اقبال اپنا کلام سنائیں۔ اس پر آپ نے اپنا جو کلام سنایا اس میں یہ قطعہ بھی شامل تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ نظم کا خلاصہ ہے: اے مسلم نوجوان، کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ تو کس عظیم قوم کا فرزند ہے؟ تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے جس نے ایران جیسی سلطنت کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا تھا۔ صحرائے عرب کے بے آب و گیا خطے میں بسنے والے تیرے آباء و اجداد نے ساری دنیا کو آداب زندگی اور اصول حکمرانی سکھائے۔ بے سر و سامانی میں بھی ایسے غیور تھے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرتے تھے، لیکن اے مسلم نوجوان، تجھے تیرے اجداد سے کوئی نسبت نہیں۔ وہ کام کرنے والے تھے، تو صرف باتیں کرنے والا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے آباء کی میراث گنوا دی تو بلندی سے پستی میں آ گرے۔ حکومت تو چلو ایک عارضی چیز تھی، دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اسلاف کے علمی کارناموں سے بھی ہم نہیں بلکہ یورپ والے
فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر، غور و فکر، گردوں آسمان۔ اے مسلمان نوجوان، کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ 1914 میں جب حضرت اقبال نے یہ نظم لکھی، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات نہایت پریشان کن تھے۔ حضرت علامہ اقبال جانتے تھے کہ کسی قوم کی ترقی اور عروج کے لیے اس کے نوجوان ہی بنیاد بنا کرتے ہیں۔ مسلم نوجوان اقبال کی امید کا مرکز تھے، اس لیے وہ بار بار نوجوانوں سے مخاطب ہوتے۔ کبھی فرمایا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ کبھی کہتے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور کبھی کہتے نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو علامہ اقبال اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان، کبھی تو نے اس بات کا غور و فکر کیا کہ وہ کیا آسمان تھا جس کا تو بھی ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے؟ تو علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی منزل کا تعین کرنے کی قدرس دے رہے ہیں اور انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلاتے ہوئے مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ آغوش محبت، محبت کی گود، تاج سر دارا، دارا کے سر کا تاج مراد ہے سلطنت ایران۔ اے نوجوان مسلم، تجھے اس عظیم قوم نے اپنی شفقت بھری گود میں پالا ہے جس نے ایران جیسی طاقتور سلطنت کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا۔ پہلے شعر میں اقبال نے مسلمان نوجوان سے جو سوال کیا تھا، اس شعر میں خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تجھے ایسی قوم نے اپنی پیار بھری گود میں پالا ہے جس نے دارا جیسے عظیم الشان فرما روا کا تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اس شعر میں اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے انتہائی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس ایرانی حکومت کو ختم کیا تھا جو اپنے وقت کی بہت بڑی طاقت تھی اور جس کے حکمران دارا کے وارث ہونے پر فخر کرتے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور مسلمانوں کا ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ اس کامیابی نے دشمن قوتوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ دنیا میں دو عظیم سلطنتیں قائم تھیں، سلطنت ایران، سلطنت روم۔ یہ دونوں سلطنتیں اس وقت دنیا کی سپر طاقتیں تھیں۔ ان کی حیثیت اس زمانے میں ایسی ہی تھی جیسی آج کے زمانے میں روس اور امریکہ کی، لیکن مسلمان مجاہدین نے ایمانی جذبے کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں ان دونوں سلطنتوں کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ تو اقبال کہتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ تمدن آفریں خلاق کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن، رہن سہن، خلاق بنانے والا، جہاں داری حکمرانی، شتربان اونٹ پالنے والے، گہوارہ پنگوڑا۔ عرب کا وہ صحرا جسے اونٹ پالنے والوں کا گہوارہ کہنا چاہیے۔ اسلام کی بدولت اس نے ایک عظیم الشان تمدن پیدا کی اور دنیا کو حکمرانی کے قاعدے سکھائے۔ تشریح طلب شعر میں اس عظیم تبدیلی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اسلام کی بدولت صحرائے عرب اور اس کے باشندوں کی زندگی میں آئی۔ عرب کا وسیع علاقہ بے آب و گیا ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں سوکھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھیں جنہیں اونٹ شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے شتربانی ہی اس علاقے کا سب سے اہم کام تھا۔ مولانا حالی صحرائے عرب کے بارے میں کہتے ہیں، نہ سبزہ تھا صحرا میں
پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ حضرت اقبال اس شعر میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک وہ صحرائی علاقے کے بدو تھے، اونٹ چرانے کے سوا ان کا کوئی دوسرا کام نہ تھا، لیکن اسلامی تعلیمات کو اپنا کر وہ ایسے عظیم ہو گئے جہاں بھر کو آداب زندگی اور اصول جہاں داری سکھائے۔ مولانا الطاف حسین حالی یہ کہتے ہیں، لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے۔ اسلام سے قبل اس علاقے کے باشندوں کا مزاج ایسا وحشیانہ تھا کہ ارد گرد کا کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کو بھی تیار نہ تھا۔ دنیا جہان کی ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی، قتل و غارت، شراب، ڈاکہ، جوا، زنا ان کی گٹی میں تھا۔ حالی کہتے ہیں کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہر روز ہوتی تھی پیکار ان میں، ہر روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ جہالت کے اندھیروں میں گھرے ایسے علاقے میں آفتاب نبوت طلوع ہوا، جس کی روشنی سے یہ صحرا ہی نہیں ساری دنیا جگمگا اٹھی۔ وہ صحرائے عرب جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جہاں زندگی کے کوئی سہولت موجود نہ تھی، وہی دنیا کو اصول حکمرانی سکھانے کا گہوارہ بن گیا۔ وہ جاہل اور وحشی جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ساری دنیا کو آداب انسانیت سکھانے والے معلم بن گئے۔ ایشیا، افریقہ، یورپ، ساری دنیا نے ان سے تہذیب و تمدن سیکھے۔ اسلام نے عربوں کی کایا پلٹ دی۔ اسلامی تعلیمات سے مزین ہو کر وہ نکلے تو سارے عالم نے ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ اقبال نئی نسل کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اسلاف تو جہاں بھر کو اصول حکمرانی سکھانے والے تھے، آج جو تم پستی کا شکار ہو تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے اسلاف کا طرز عمل چھوڑ دیا۔